اور روایت بتاتی ہے کہ رسول خدا کے بعد فاطمہ 90 سال یا 90 دن یا 70 دن، دو روایتیں، مگر عالم یہ ہو گیا 18 سال میں عصا کا سہارا لینا پڑا۔ یہ مظالم دے کے 18 سال کی عمر اور فاطمہ عصا لے کے اٹھا۔ اللہ اتنے مظالم، اسی لیے تو آپ نے مرثیہ کہنا پڑا ہے۔ صبح علیہ آج تک فضاؤں میں گونج رہا ہے، یہ سلوک ہو رہا ہے۔ یہی نہیں، فاطمہ کو باپ کے غم میں رونے میں نہیں، یہ رونا منع کرنا یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، یہ پہلے بھی یہی انداز تھا۔ کل فاطمہ کو روکا گیا تھا، کربلا میں فاطمہ کی بیٹی زینب پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اے ابو الحسن سے کہہ دو کہ ان کے رونے سے ہمارے کام میں خلل پڑتا ہے، لہذا رونے کا کوئی وقت معین کر لے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ رسول کے صحابی کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کو رونے بھی نہ دیا جائے، اپنے بیٹی اپنے باپ کا ماتم بھی نہ کر سکے۔ تو رسول نے بیت الحزن بنایا جہاں فاطمہ جاتی تھی اور بابا کا قضیہ کرتی تھی۔ اور فاطمہ اللہ جس کی تسبیح جبریل پڑھتے تھے، چکی ملائک چلاتے تھے، بچوں کو جھولا ملک جھلاتے تھے۔ ہمت نہیں ہے جبریل کی بغیر ریز نہیں فاطمہ کے داخل حرم ہو جائے۔ وہ فاطمہ جو ملک الموت کو بھی روک سکتی ہے، جب تک اجازت نہیں دیتی تب تک ملک الموت بھی دار میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مگر ہاں بعد رسول فاطمہ پر کیا مظالم ہوئے، ارباب ازا سنیے کیا کہ جہاں جو گھر مرکز سلام رسول بنا تھا، کعبہ جس کا طواف کرتا تھا، عصمت کے جہاں پہرے لگتے تھے، قرآن کی جہاں آیتیں آ کے قصیدہ پڑھتی تھی، اس گھر پہ آگ و لکڑیاں لگا کے اللہ اکبر، آگ اور لکڑیاں، یہی نہیں بلکہ جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پر گرایا گیا اور جناب محسن کی اسی میں شہادت ہو گئی۔ اللہ اکبر، پسلیاں ٹوٹ گئیں، مگر اللہ نے ضبط و صبر شرافت نفس کہ علی کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ یہ مظالم ہوئے، میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ علی کو کب پتہ چلا؟ جب وصیت کے مطابق فاطمہ کو غسل دے رہے تھے، وہ غسل دیتے دیتے ایک بار چیخ کے رونے لگے۔ صاحب نے کہا مولا یہ رونے کیا وجہ؟ آج تک میں نے ایسا گریہ نہیں دیکھا۔ اب کیا بتاؤں، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، فاطمہ نے مجھ سے بتایا نہیں۔ ارباب ازار بولیے یہ فاطمہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مرثیہ کرنا پڑا۔ وہ گردی اللہ اکبر، جو گھر سامان کے جہاں فاطمہ جس رسول جس کی تعظیم کرتے تھے اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے، امت نے اس فاطمہ کی کیا قدر و قیمت کی۔ دربار میں ہے، باغ فدق کا احتجاج حق کا ہو رہا ہے، تو یہ روایت کہ فاطمہ دربار میں گئی، مگر کسی نے یہ نہ کہا کہ بی بی آپ تشریف رکھیے، بیٹھنے تک کو نہ کہا۔ فاطمہ کو اس بات کا اتنا صدمہ تھا، تاریخ بتاتی کہ جب فاطمہ دربار میں گئی تھی تو فاطمہ کے بال سیاہ تھے، جب دربار سے آئی ہے تو سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ یہ صدمہ آئی ہے، جناب زینب نے پوچھا اماں آپ یہ کیا ہے، کیا سلوک ہوا؟ کیا بتاؤں، مجھے اتنی دیر تک میں کھڑی رہی، کسی نے مجھے بیٹھنے تک کو لگا، بس زینب برداشت کر سکی۔ جناب فاطمہ کہتی ہے زینب میری منزل اور ہے، تمہاری اور ہے، ہم دربار میں بیٹھنے کو رہے، مگر ایک زینب تم تو اس دربار میں جاؤ گی جہاں ننگے سر رہو گی، رسل بستہ رہو گی، ناموں کا مجمع ہوگا، بلوائے عام ہوگا، بہت سخت امتحان ہوگا۔ ہاں، اور باب ادا اسی فاطمہ کے ساتھ جنت البقیع میں جو 1926 میں مسمار کر دی گئی۔ یہ ہمارا احتجاج اس وقت تک اس ظالم حکومت کے خلاف ہوتا رہے گا جب تک جنت البقیع تعمیر نہ کیا گیا۔ محلوں میں سونے والوں مسلمانوں، ذرا جنت البقیع کا بھی ایک نظر کرو کہ فاطمہ کیسے تڑپ رہے ہیں۔
ویران پڑا ہوا جو مزار بطول ہے، بے چین اپنی قبر میں روح رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اور دوسری قبر سنو، کس کی ہے؟ امام حسن کی۔ امام حسن کی قبر آپ کو زہر دیا گیا کہ 50 ہجری میں کس نے دیا؟ جودہ بن اشس کی بیٹی اور ابو بکر کی بھانجی، اسے یہ لالچ معاویہ نے دی کہ تیری شادی یزید سے کرا دوں گا تو امام حسن کو زہر دے دے۔ وہ بد نصیب جس کی قسمت کا جہنم تھا، امام کی زوجہ ہوتے ہوئے مال و زر میں اندھی ہو گئی اور اس نے امام حسن کو زہر دیا، پانی میں زہر دیا، اور جیسے ہی مولا نے زہر دیا کام ہونا شروع ہو گیا۔ مولا تڑپنے لگے، ظاہر قاسم بہت کم سن ہے، ابھی 2-2.5 سال کا سن ہے، دوڑتے جاتے چچا حسین کے پاس، آج یہ بابا کی حالت خراب ہو گئی ہے، بہن زینب بھی آ جاتی ہے، بھائی کا عجیب انداز دیکھتی ہے، جگر کے ٹکڑے گرنے لگی، بہن نے لگن رکھ لی، بھائی کے جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں، زینب دیکھ رہی ہے۔ میں کہوں گا بی بی زینب یہ حسن کے جگر کے آپ ٹکڑے دیکھ کے برداشت نہ کر سکیں، ابھی تو کربلا میں آپ کو کیا کیا دیکھنا ہے، علی اکبر کے سینے میں مرچی دیکھیے گا، قاسم کا پامال لاشا دیکھنا ہے، اور محمد کی میتیں دیکھنا ہے، اصغر کا زخمی گلا، حسین کا کٹتا ہوا گلا، حسین کا پامال لاشا، زینب آپ کو بہت کچھ دیکھنا ہے۔ لیجئے جنازہ چلا، حسین لے جا رہے بھائی کی میت، بنی ہاشم بھی ہے، عباس بھی ساتھ ساتھ ہے، اور چاہتے ہیں کہ لالا کے پہلوں میں دفنوں کے بعد تیروں کی بارش ہونے لگے، اور اتنے تیر برسے کہ 7 تیر جسم میں پیوست ہو گئے، بس اللہ ہو۔ اب عباس نے جیسے یہ منظر دیکھا، عباس کا ہاتھ قبضے پہ گیا، تلوار نکالی، حسین آگے بڑھے، عباس یہ کربلا نہیں ہے، اے عباس اپنی تلوار ابھی نہ نکالو، اللہ اکبر۔ آئے حسین کہاں؟ جنت البقیع میں آئے، ماں کے پہلو میں دفنایا، قبر سے 2 خاک برآمد ہوئے، میری امانت مجھے دے دو، یہ رسول کے ہاتھ تھا، بھائی نے بھائی کے سپرد خاک کیا۔ دوسری قبر جناب زین العابدین کی، انہیں کب زہر دیا گیا؟ 95 ہجری میں زہر دیا گیا، اللہ اکبر۔ کس نے دیا؟ ولید ابن عبد الملک۔ یہ کون ہے سید سجاد؟ آج جن کے صدقے میں یہ عزا آ رہی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تحریک عزا کا نام ہے زینب، اور تہذیب عزا کا نام ہے سجاد۔ تہذیب ادا بتائی ہے کہ مجلس میں کس طرح بیٹھیے، اور سنیے کہ امام کہاں بیٹھتے تھے، اور آپ فرش پر بیٹھتے ہوئے شرماتے ہیں، اور امام کہاں بیٹھتے تھے۔ مجلسوں میں آیا کریے تو امام کی سیرت سے کچھ سبق بھی سیکھا کریے کہ فرش عزا پر کس انداز سے بیٹھنا چاہیے، کہ یہ فرش عزا نہیں ہے، بلکہ یہاں فاطمہ زہرا بیٹھتی ہے، رسول خدا بیٹھتے ہیں، پنجتن پاک بیٹھتے ہیں، چاہے وہ زمین ہو اور چاہے وہ دری چاندنی ہو، نام سب فرش عزا پر ہے۔ بس صاحب بھی آتا ہے، مولا نے طے کر لیا تھا کربلا کے بعد کہ کسی خوشی کی تقریب میں میری شرکت نہیں ہو۔ بائک صاحب بھی آیا، مولا میرے گھر میں تقریب، کہا تجھے نہیں معلوم کہ میں نے کربلا کے بعد طے کر لیا، اب کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں ہوگی، اگر ہاں بلانا ہے تو میرے بابا کی مجلس پہ لے کر گئے۔ کہا مولا میں نے حسین کی مجلس کا اہتمام کیا ہے، کہا میں ضرور آؤں گا۔ سنیے امام پہنچے، اس نے ایک مخصوص جگہ مسند بچھا دی کہ یہ امام کی جگہ ہے، امام بیٹھے وہاں، ذاکر منبر پر گیا، مصائب امام حسین بیان شروع۔ ظاہر ہے کہ جس مجلس میں سید سجاد ہو تو حسین کی اس مجلس کے گریے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، جب وارث غم خود موجود ہوگا غصہ لینے کے لیے۔ اور اس کے بعد جب مجلس ختم ہو گئی
اس نے دیکھا کہ امام تو اپنی جگہ پر بیٹھے نہیں ہیں، بس امام وہاں پر ہیں کہ جہاں مومنین کی چوٹیاں ہیں۔ بہت ڈر گیا، لرز گا، اے مولا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی، آپ تو اپنی جگہ وہاں تھی، آپ وہاں کیسے بیٹھے؟ کہ تجھے نہیں معلوم، تم نہیں دیکھ رہا ہے کہ فرش پہ کون کون بیٹھا ہے؟ میری جدہ فاطمہ زہرا ہے، ایک جد رسول بھی ہے، حسن مجتبی جد علی مرتضی بھی، کیسے میں ان کے سامنے یہاں بیٹھوں؟ تہذیب ادا سنیے، یہ وہی بیمار کربلا ہے کہ تبلیغ بھی کر رہے ہیں، حسین پر موتے بھی جا رہے ہیں، 40 سال مسلسل آنسو بہائے، 1-2 سال نہیں، سید سجاد کی زندگی پوری معجزہ ہے کہ 40 سال کربلا کے بعد زندہ رہنا، یہ سید سجاد کی اعجازی زندگی۔ موقع ڈھونڈتے تھے حسین پر رونے کے لیے۔ جب آپ بازار میں نکلتے تھے تو قصاب اپنی دکانوں کے گوشت کے جو ٹکڑے تھے اس پہ پردہ ڈال دیتے تھے، کہیں بیمار کربلا کی نظر نہ پڑ جائے۔ جب کوئی جانور ذبح کرنے لے جاتا تھا تو وہ اس سے پوچھتے تھے، بھائی تم نے اسے پانی پلا لیا یا نہیں، کھانا کھلایا نہیں؟ کہا مولا یہ تو میرا دستور ہے، میں پہلے پانی پلاتا ہوں پھر کھانا کھلاتا ہوں، پھر میں اس کو جا کے ذبح کرتا ہوں۔ بس یہ سننا تھا، تڑپ گئے، کربلا کا رخ کیا۔ اے بابا میرے، آپ بھوکے اور پیاسے 3 دن کے قتل کر دیے گئے، یا ان جانوروں کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے؟ مجلس بھی کر رہے ہیں اور تبلیغ بھی کر رہے ہیں، پوری زندگی سید سجاد تبلیغ بھی کرتے رہے، مجلس بھی کرتے رہے۔ آپ کو زہر دیا گیا، آپ بھی شہید ہو چکے، مگر ہاں جس کے وارث ہوتے ہیں نا اس کا جنازہ دھوم سے اٹھتا ہے۔ کیوں؟ کہ ابھی امام محمد باقر موجود ہیں، بابا کا جنازہ اٹھایا، لائے جنت البقیع میں اور سپرد کیا، 2 ہاتھ نکلے، لاؤ میری امانت دے دو۔ کیا حسین کے وارث نہ تھے؟ کیا کم وارث تھے؟ مگر خیر سید سجاد، وارث بیٹا ہوتے ہوئے باپ کا لاشا بیرو کولو کفن دیکھ رہا تھا۔ بھئی یہی تو وہ منزل تھی کہ سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، زینب نے بڑھ کے سہارا دیا، اے لال اپنے کو سنبھالو، ہم بیواؤں رانڈوں اور یتیموں کا اب کون سہارا ہے؟ اے پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں، اپنے کتا نجس کو تو آدھا نے غصب کر دیا، میں زندہ ہوں، میرے سامنے میرے بابا کی میت بے غسل و کفن پڑی ہوئی ہے۔ اللہم زینب نے سنبھالا، تسلی دی، بیٹا قبر بھی بنے گی، مزار بھی تعمیر ہوگا، روضہ بھی بنے گا، زائرین زیارت کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ زینب کی دعا ہے، جہاں 3 اور 3.5 کروڑ زائرین بیک وقت حسین کے روضے کی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر امام محمد باقر 114 ہجری میں آپ کو بھی زہر دیا گیا۔ امام حسین کے بعد میرے ہر امام کو زہر سے شہید کیا گیا۔ یاد رکھیے گا کس نے زہر دیا؟ ہشام ابن ولید ابن عبد الملک، مولا کو بھی زہر دیا گیا۔ آپ کی بھی میت کی جنازہ اٹھا، کیونکہ آپ کے وارث بھی زندہ رہے۔ کون ہے؟ محمد جعفر صادق ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بابا کا جب کاندھے پر بابا کا لاشا ہوگا تو ایک بار کربلا کی طرف رخ کیا ہوگا، اے میرے جد حسین، آپ کی لاش تو بے غسل و کفن تھی، کون کاندھا دینے والا تھا؟ بلکہ پامال میت کر دی گئی، پہلے بابا کی لاش لیے ہو آئے جنت البقیع میں اور آپ نے بھی سپرد خواہ کیا۔ بس اب آخری امام ہیں، امام جعفر صادق 148 ہجری میں
میں منصور دراقی نے آپ کو بھی ظاہر دے دیا. یہ بنی عباس کی خلافت ہے. وہ بنی امیہ تھی، یہ بنی عباس. ان کی حکومت بنی امیہ سے زیادہ، ان سے زیادہ صالح یہ نکلے تھے. سب کو ظاہر سے شہید کیا گیا. برولے والو رو. آج رسول کو فاطمہ کا پرسہ دو، فاطمہ کو حسن کا پرسہ بھی دو، حسین کا بھی دو، چوتھے امام کا بھی دو. ہاں ارباب ازا اسی جنت البقیع میں مادر علی فاطمہ بنت اسد کی بھی قبر ہے، ام سلمہ زوجہ رسول بھی قبر ہے. ارے عباس علمدار کی ماں ام البنین کی بھی قبر ہے. آج تک جل البدی ویران ہے، مرثیہ پڑھائی ہے، رسایہ ہے، دھوپ ہے، ایک مشکل نشان ہے. ہمیں یاد کر رہے ہیں یہ حضرت حجت. اب آپ ظہور فرمائیے تاکہ ان ظالموں سے اقدام لیجیے. زینت البقیع تعمیر ہو. آپ کی جدہ کی قبر یوں ہی تپتی دھوپ میں ہے. رونے والوں رو پرسہ دو اور جنت البقیع کا مناظر دیکھو. بڑھ کے رسول کو پرسہ دو، فاطمہ کو دو. اے حضرت حجت آپ اپنی جدہ کا بھی پرسہ لیجئے، جد کا بھی پرسہ لیجئے. اے میرا مہمان اگر کوئی کمی رہ گئی تو معاف فرمایا. اے مولا حضرت گریہ بھی ہے، حضرت ماتم بھی ہے، نہ خدمت کر سکے، نہ رو سکے، نہ ماتم کر سکے. مولا وعدہ کرتے ہیں زندہ رہے پھر آئندہ سال فرش عزا بچھائیں گے، پھر آپ کا غم منائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انجمن گزارے مجلس کے ممبران سے گزارش ہے کہ اپنا دستہ لگائے. انجمن گزارے پنڈتان کے والے سے گزارش ہے کہ اپنا دستہ لگائے. اس کے بعد انجمن فروغ اعضا بارہ بنکی نوخانی و سینہ زنی کرے گی. انجمن گلزار پنجتن کے ممبران کی گزارش ہے جو اپنا دستہ لگائے. انجمن گلزار پنجتن بیل والے ٹیلہ کے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنا دستہ لگائیں. اس کے بعد انجمن فروغ اعضا بارہ بنکی نوخانی و سینہ زنی کرے گی.